میں نے نکاح میں ان کو ہر چیز دے دی ہے، اپنا دل دے دی ہے، اپنی پوری جائیداد اس کو دے دی ہے. یہ حکم کرے کیا چاہیے اس کو؟ اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے. اس کے پاس گھر ہے وہ اس کو دے دی ہے. اس کو گارنٹی گاڑی میں نے لے کر دی ہے، وہ تقریباً 60 لاکھ مالیت کی گاڑی ہے، باہر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کو لے کر دے دی ہے. وہ 4 سیٹ سونے کے میں نے اس کو دیے ہیں. باقی کیا دوں؟ مانگے کیا چاہیے اس کو؟ یہ حکم کرے آسمان زمین پر لے آؤں. کچھ نہیں جو دے دیا وہی کافی ہے. پھر محبت ہو گئی. یہ کیا دانیہ شاہ آپ کی آخری محبت ہوگی؟ دیکھیے، یہ پہلی یا آخری والی کوئی بات نہیں ہوتی. میں اس سے محبت کرتا ہوں. مجھے شرن حکم ہے کہ میں شادی کروں، پہلی کروں، دوسری کروں، تیسری کروں یا چوتھی کروں. یہ میری چوتھی بیوی ہے. اس سے پہلے میری 3 بیویاں ہیں. میں نے اس کو بتایا تھا کہ میری 3 بیویاں ہیں، اس کے باوجود میں تم پہ ڈورے ڈال رہا ہوں. میں مجبور ہوں، دل کے ہاتھ ہوں. کوئی مہربانی کر. یقین مانے اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. میں پراپرٹی والا بندہ تھا. اس کے پاس آنا، فون پہ وہ چیٹنگ کرنا، میسج کا جواب نہ ملنا، مجھے رات کو نیند نہ آنا. پھر آپ نہیں سوچ سکتے کہ مجھے کتنے پیروں سے تعویذ لیں. یہی رک جائے. یہ کال کرتے تو میں کال نہیں اٹھاتی ہوں، کہ میسج بھی کرتے میں میسج کا رپلائی نہیں کرتی، اور ویسے میں کسی کو بھی نہیں کرتی. میں نے اس سے پاکیزہ عورت نہیں دیکھی پوری دنیا میں. جو میں نے سنا تھا وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا. اس کو آزمائش میں تولنا، اس نے مجھے بھگایا جس طرح بھگانے کا پورا حق ہوتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عشق میں نہ کیا ہو. اس کے پیچھے ساری محنتیں کی، سارے وظائف کر ڈالے، ساری نمازیں پڑھ ڈالی، ساری درباریں پھر ڈالی. پاگلوں کی طرح میں پھر رہا تھا. پھر اس کی اماں سے میری ملاقات ہوئی. میں کہ اماں کوئی مہربانی کر. اماں نے کہا وہ نہیں مانتی، میں کیا کروں. فون، میسج، کال، وہ دوستی لگانے والی خواہش تھی، سوچ تھی کم از کم ہیلو تو کرے، کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں. اس نے گپ شپ نہ کی، کچھ نہ کیا. 3-4 مہینے مجھے برباد کرنے کے بعد، ذلیل کرنے کے بعد، اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے اچھے بندے ہیں نا تو میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں پکا پکا. میں نے کہا پکا پکا کیا مطلب؟ کہتے ہیں نکاح کر سکتے ہو مجھ سے. میں تو آیا تھا کچھ چند دن افیئر چلانے کے لیے. یہ میں کہاں پھنس گیا. جب اس نے کہا کہ میں صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنے کا دم ہے تو میرے ساتھ بات کرو. کہا کہ کوئی جرم تو نہیں کیا نا. اس ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا نو کمنٹس. ہے وہ عامر لیاقت حسن کے انتقال کے بعد چیزیں پیج جو ہے وہ ٹرن ہوا، صفحہ جو ہے وہ پلٹا گیا. اس کے بعد دانیہ شاہ سامنے آئی ایک جدوجہد کرتی ہوئی کہ اپنا حق، رائٹ فلی اپنا حق لینے کے لیے 7.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد کے حوالے سے. تو ایسے میں انہیں ٹکرا گئے، انہیں مل گئے حکیم شہزاد. اب آگے کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے، اور ہم شروع کریں گے دانیہ شاہ سے. دانیہ شاہ، سب سے پہلے تو آپ کو اس رشتے کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. کہاں ملے تھے آپ کو حکیم صاحب، اور آپ کو کس چیز کی، ان کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے مبارک دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا بول، میری حکمت اتنا لا خمیدہ پلے داڑھی بول نہیں کرتی. اچھا بول. دنیا ایسا بولتی ہیں، اچھی لگتی کوئی بات ہے. نہیں، آپ اونچا بولیں. تو مجھے تو نہیں ملے تھے، یہ مما گئی تھی دوائی لینے ان سے. تو پھر ان کی جان پہچان ہوئی آپس میں. تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہمارا کیس چل رہا ہے اور اس طرح. تو پھر ہماری ملاقات باربیکیو میں، اس کے بعد سے ہمارا مطلب کہانی شروع ہو گئی. اچھا، کیا پہلی نظر میں دل دے بیٹھی ہیں آپ، یا آپ کو سب سے اچھی اٹریکٹ کیا کی؟ اور تو والدہ سے، تو آپ کی والدہ سے تو ان کی ملاقات ہوگی. آپ کو کیا اچھا لگا کہ ان کے کردار کی مضبوطی، ان کا عزم، ان کا آپ کے ساتھ سٹینڈ لینا، کیا ایسی چیز کیا تھی جس پہ آپ دل ہار بیٹھی؟ یہ بہت اچھے انسان ہیں. ان کی پرسنالٹی فیک نہیں ہے، اوریجنل ہے. بہت اچھے انسان ہیں. اچھا، عامر لیاقت حسین سے آپ رشتہ ازدواج میں ان سے کوئی لودھرا سے یہ کہانی ایک دم سامنے آئی سب کے سامنے کہ وہ آپ سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی، اور انہوں نے آپ کو ہر جگہ انٹروڈیوس بھی کرایا. رکن قومی اسمبلی تھے اور پھر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس سارے سینیریو کو، اس سارے دنوں کو آپ کس طریقے سے یاد کرتی ہیں اور کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ برا وقت یاد بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی یاد آتا ہے، لیکن اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتی فی الحال. اچھا، اس پہ ایک 7.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ عدالتوں میں اپنا حق لینے کے لیے آپ جدوجہد کر رہی ہیں. تو اس کو کس طریقے سے دیکھ لیا؟ وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی ابھی، کوئی کمنٹس نہیں ہے میرا. نہیں تو کیا آپ اب شادی ہونے کے بعد بھی آپ وہ کیس لڑتی رہیں گی، یا آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ودرا کر لیں گی؟ جو حق ہے وہ تو ملے گا نا. ان سے ایک میری شادی رہی ہے، ایک ٹائم گزرا، وہ تو جو کورٹ فیصلہ کرے گی میں اس پہ حامی کروں گی. اچھا، اس میں سب سے ایک بڑا الزام جو ہے وہ آپ کی شخصیت پہ جو لگایا جاتا رہا ہے کہ جو ویڈیو لیکس ہوئی، اس ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا ہے. نو کمنٹس. چلیے، اچھا، نو کمنٹس ہی بالکل اس کا. اچھا، تو اب جو ہے وہ حکیم صاحب نے کتنا حق مہر جو ہے وہ طے کیا؟ انہوں نے گاڑی بھی گفٹ کی ہے، 5 لاکھ حق مہر بھی دی ہے، ادروائز گھر وغیرہ سب کچھ دیے. اچھا، نہیں تو آپ مہر میں کیا لکھا گیا ہے؟ مہر میں گھر لکھا گیا ہے، گاڑیاں لکھی گئی ہیں، اور ان کی اپنی مرضی تھی. انہوں نے اپنے خوشی سے لکھوایا جو بھی لکھوایا، ہماری کوئی ڈیمانڈس نہیں تھی. آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، جو بھی تھا وہ حکیم صاحب کی طرف سے ان کے دل کی آواز تھی.
تو ابھی آپ جو ہے وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب نکاح ہو جائے تو عورت محبت کر بیٹھتی ہے اپنے مرد سے, تو ہو گئی ہے محبت. اچھا, اب پبلکلی جو ہے وہ پہلی مرتبہ آپ دونوں اس طریقے سے ہاتھ سے ہاتھ تھامے, نکاح تو ہو گیا, پہلے ہو گیا, اور اب آپ سامنے آ رہے ہیں تو اب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چیزوں کو ٹرول بھی کر رہے ہیں, چیزوں کو کھینچ بھی رہے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس بھی آ رہے ہیں, تو اب آپ اپنے رشتے کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے نکاح کیا, کوئی جرم تو نہیں کیا نا, میں نے سنت ادا کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہر عورت کو کرنی چاہیے, مرد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے عورت کو, اور جو مجھے ضرورت تھی تو میں نے اپنے مرد کا, انہوں نے مجھے پرپوزل بھیجا اور میں نے ان سے نکاح کر لیا کافی سوچ سمجھ کے. حکیم شہزاد صاحب, آپ کو بھی اس رشتے کے حوالے سے بہت بہت مبارک ہو. آپ کو دانیہ شاہ سے کب لگا کہ آپ کو دانیہ شاہ سے شادی کر لینی چاہیے؟ دانیہ شاہ کی والدہ میرے پاس جاتی ہیں دوائی لینے کی گھر سے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے, میں نے ان کی پرسنالٹی دیکھی, میں نے کہا ان کو بٹھائیں, ابھی ان کو کھانا کھلائیں, پھر دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد لڑکا آیا میرے پاس, کہتا ہے وہ دانیہ شاہ کی والدہ آئی ہوئی ہیں. بہرحال جی وہ ریسپیکٹ تھی ایک, جیسے ہر آنے والے بندے کی ریسپیکٹ میں کرتا ہوں. تو تعارف وہاں سے ہوا, دوائی لے کر یہ گھر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ کبھی لودھرا آنا بیٹا, تم ہمارے گھر ضرور آنا. چلیں جی, میں نے کہا اچھا آئیں گے. اگلی مرتبہ ماں پھر چلی گئی دوائی لینے کے لیے, پھر کہا بیٹا لودھرا آنا تو میرے گھر ضرور آنا. اگلی مرتبہ میں نے ان کا انویٹیشن قبول کر لیا, میں ان کے گھر چلا آیا. جب ان کے گھر آیا, ان کی صورتحال وہ سنا ہوا تو تھا سوشل میڈیا پر, عامر لیاقت صاحب کا نام سنا ہوا تھا, معاملات بھی مجھے پتہ تھے, ہر بندے کو پتہ تھے. تو میں نے ان کی جو وہاں حالت دیکھی نا, حالت اظہار جس کو بول سکتے ہیں, کہ 2 لیڈیز ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے گھر میں, اور وہ کیس لڑ کے قرضوں میں لتڑے پڑے ہیں. عدالتیں, وکیل ان کو کھا گئے ہیں. جہاں سے کراچی جانا, پھر کراچی سے گھر آنا, بھینسیں بک گئیں, کٹڑے بک گئے, بچڑے بک گئے, زیور بک گئے, ہر چیز بک گئی, اور باقی اب بچا ہے تو جسم بچا ہے. میں نے دیکھا, سمجھا ساری بات کو پرکھا. پرکھنے کے بعد میں نے کہا ماں جی میرے لیے کوئی حکم, کوئی آرڈر. اب میں نے کہا بیٹا ہماری کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کیس والے سلسلے میں تو کر دیں. میں نے کہا ماں جی میں ذرا بندہ ہوں ڈیلر قسم کا, میرے ساتھ جو بات کرنی ہے نا وہ ٹھیک والی کرنی ہے, میں پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں. تو میں یہ کشتی لڑوں گا, لیکن اس بات کی مجھے گارنٹی دیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی ویڈیو جس نے نہیں بنائی, یہ بالکل بے گناہ ہے, 100% یہ بے گناہ ہے. 2-4 مرتبہ میں نے اپنی گاڑیاں, اپنے بندے, اپنے سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ بھیجے. میں نے کہا جائیں پیشی پر, جب آپ جاتی ہیں کراچی, جانے آنے کے بعد معاملات وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا چل پڑتی ہے. میری فیملی تک اس کا ذکر تذکرہ نوکروں نے پہنچا دیا کہ حکیم صاحب جو ہے نا ادھر بڑے ڈورے ڈال رہے ہیں. بات نہیں تھی, بات تھی ہیلپ تک کی, کہ میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنے لگا. پھر فیملی میں کچھ لوگوں نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تم ادھر بہت زیادہ جاتے ہو. میں نر قسم کا بندہ ہوں, میں کسی کے آگے کیسے لگنے والا تھا. میں نے کہا جاتا ہوں. پھر بات بگڑتی گئی. میں نے سے کہا, میں نے کہا ایسے بات ہے, تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں. لوگ جو ہے نا تمہارے وسیب والے, میرے وسیب والے کچھ اور نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ نکاح کر لیں. تو نکاح کا کہنا تھا, یہ تو بھاگ گئی بھائی. پھر میں نے جو پاپڑ بیلے ہیں, پھر میں کہہ بیٹھا. ایک میری عادت ہے, میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے دماغ میں, پھر وہ خواہش میں پوری ضرور کرتا ہوں. میں اس کو کہہ بیٹھا, پھر محبت ہو گئی. اچھا, محبت جو ہے بڑی ایک اہم بات ہے. تو آپ نے اب خود اعتراف کیا کہ آپ کو دانیہ شاہ سے محبت ہوگی, تو سوال بنتا ہے کہ کیا دانیہ شاہ آپ کی آخری محبت ہوگی؟ دیکھیے, یہ پہلی یا آخری والی کوئی بات نہیں ہوتی. میں اس سے محبت کرتا ہوں. مجھے شرن حکم ہے کہ میں شادی کروں, پہلی کروں, دوسری کروں, تیسری کروں یا چوتھی کروں. یہ میری چوتھی بیوی ہے. اس سے پہلے میری 3 بیویاں ہیں. میں نے اس کو بتایا تھا کہ میری 3 بیویاں ہیں, اس کے باوجود میں تم پہ ڈورے ڈال رہا ہوں. میں مجبور ہوں, دل کے ہاتھ ہوں. تو مہربانی کر یہی رک جائیں. یہ تصدیق کرتی ہیں آپ ان ساری باتوں کی جو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ کال کرتے تھے, میں کال نہیں اٹھاتی ہوں, کہ میسیج بھی کرتے میں میسیج کا رپلائی نہیں کرتی, اور ویسے میں کسی کو بھی نہیں کرتی, تو اس لیے. پھر کہاں آپ ان کی محبت کا وکیل ہوں, اور میں آ گیا ہوں میدان میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں. میں اس سے کنفیوز تھا اس پہلی ویڈیو میں کہ میں اس کا وکیل ہوں, میں کھڑا ہوں, اور میں اس کے ساتھ میرے ذہن میں آیا کہ چلیں اس کے وہ کیس کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں. بات میں نے کی, وہ بات وائرل تو ہو گئی, لیکن نیچے جو کمنٹس پڑھنے کو مجھے ملے وہ بڑے نیگیٹو کمنٹس تھے. کچھ لکھا ہوا تھا کہ قاتلہ عورت یہ تمہیں کھا جائے گی, تمہیں برباد کر دے گی, تمہاری پراپرٹی اجاڑ دے گی. اچھا, یہ بالکل ان کے کردار کے حوالے سے بھی خاصی باتیں کی گئیں, لیکن آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میں نے ان کو پازیٹیو پایا. وہ جو نیگیٹیوٹی تھی وہ ساری بکواس تھی, غلط تھا وہ. میں نے ان کو پوری طرح سے آزمایا, ان کو دیکھا. ان کے میں یوں کہیں کہ ان کے کردار پر میں کیا کہوں گا, میں نے اس سے پاکیزہ عورت نہیں دیکھی پوری دنیا میں. جو میں نے سنا تھا وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا. اس کو آزمائش میں تولنا, ترازو میں تولنا. ہم حکیم لوگ ہیں, ہمارے پاس سارے دن لوگ آتے ہیں, سکینر لگا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں, بندہ کس پانی میں ہے.
بندے کا کردار کیا ہے, کریکٹر کیا ہے اس کا, سب ہم سمجھتے ہیں. بہرحال جی میں اس سے متاثر ہوا, اس نے مجھے بھگایا جس طرح بھگانے کا پورا پورا حق ہوتا ہے. میں پھر مجبور ہو گیا. میں نے کوئی ایسا, یوں کہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عشق میں نہ کیا ہو. اس کے پیچھے ساری محنتیں کی, سارے وظائف کر ڈالے, ساری نمازیں پڑھ ڈالی, ساری درباریں پھر ڈالی, پاگلوں کی طرح میں پھر رہا تھا. پھر اس کی اماں سے میری ملاقات ہوئی. میں کہ اماں کچھ مہربانی کر. اماں نے کہا وہ نہیں مانتی, میں کیا کروں. چلے جی, فون, میسج, کال, وہ دوستی لگانے والی خواہش تھی, سوچ تھی, کم از کم ہیلو تو کرے, کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں. اس نے گپ شپ نہ کی, کچھ نہ کیا. اس نے کہا کہ میں صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں, نکاح کرنے کا دم ہے تو میرے ساتھ بات کرو, ادروائز نہیں. پیچھے میری 3 بیویاں تھیں, گھر تھا, بچے تھے, سارا. میں نے کہا بھائی میری تو ایسی تیسی پھر جائے گی, ابھی میں اللہ کیسے نکاح کروں تمہارے ساتھ. ہاں خفیہ نکاح کر سکتا ہوں, مولوی بلاؤ, نکاح کرتا ہوں مردوں کی طرح. کہتی ہاتھ پکڑا چھوڑو گے تو نہیں. میں نے کہا نہیں چھوڑتا. چلے یہ مان گئی, پھر نکاح ہوا ہمارا. میڈیا وہی کافی ہے. دیکھیں جب تو نام مل گیا تو نکاح ہونے لگا تھا. میں اس کی ایک اور خوبی بتا دوں, ایک بات جس سے میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا تھا کہ کیا چاہیے اماں, اماں بتاؤ کیا لکھنا ہے. اس کو میں نے کہا, مطلب بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا نام چاہیے آپ کا, وہ پیسے ویسے یا کوئی وہ تماشا نہیں ہے. بڑا میں متاثر ہوں. میں نے کہا کچھ لکھنا ہے تو لکھ دیں, اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے باوجود پھر میں نے مولانا سے کہا کہ ہر چیز لکھ دیں, یہ سیکیور ہے, اس کا مستقبل سیکیور ہے, اس کا نکاح نامہ سیکیور ہے, اس کا گھر سیکیور ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نا وہ اٹیک نہیں کر سکتی. میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ. یہ ہاتھ پکڑا, یہ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا. میں اس کے ساتھ ہر آگ میں کھڑا ہوں, ہر کھلے آسمان کے تلے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کو چھوڑنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. میں نے محبت. سوشل میڈیا پہ آپ جو ایک اس رشتے کو لے کر کے جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ دونوں سے سوال ہے دانیہ آپ سے بھی, کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو حقیقی معنوں میں نکاح کیا ہے, اور آپ پبلکلی بھی ایک تقریب میں آپ کے والد بھی بیٹھے ہیں, دانیہ شاہ کی والدہ بھی بیٹھی. تو اب آپ کو مطلب آپ اس رشتے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک لوگ بالخصوص آپ کو تو صاحب بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں, بہت زیادہ کھینچتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ, تو ابھی آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے دونوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھنے لگے تو ہم ایک دن بھی تاب نہیں آئیں گے. جوتے کی نوک پر لکھا ہوا ہے تمام معاشرہ, وہ معاشرہ جو میں نیگیٹو دیکھتا ہے. کچھ لوگ پازیٹیو بھی دیکھتے ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت نبوی کو اس بندے نے زندہ کی ہے, بندہ دلیر ہے, بندے نے افیئر نہیں جلایا, چلیں شادی کر دی. شادی یہی ہے. آج کے دور میں کوئی بندہ نہیں کرتا شادی. لوگ بھاگتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, دلیری نہیں ہوتی, بزدل لوگ ہوتے ہیں. میں نے نکاح کیے, میں نے اس کو اپنا نام دیا, اور اب میں پوری ورلڈ کے سامنے بھی لے کر آیا ہوں. ابھی بھی شاید یہ نکاح خفیہ رہتا کوئی سال, لیکن میری فیملی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارا ادھر چکر ہے, تم حلف دے سکتے ہو اس کا. تو جب حلف پہ بات ہے, میں نے کہا حلف کیا دینا ہے, بیوی ہے میری, دس از نکاح نامہ, دس از میں ہوں. پھر میں سامنے تھی گیا.